ایک شخص بڑی دور سے آیا, اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی, 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے, 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا, لمبی امیدیں نہ لگانا, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا, یہ بھی کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر, پلان پہ پلان پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام, ایک تو لمبی امید نہ باندھنا, اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. تو دنائی سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں, ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں. صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے, اپنے آپ کو روکے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے, تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے. تو حضور نے فرمایا نہیں, جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے. رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ, اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے, نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے. اور فرمایا طواف بالاتفاق حرام ہے. لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ, او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں, یہ مشہور کرو. ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے, یہ گند جو ڈال گیا اسے صاف کرو. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو. کتنی دور ہے؟ 4 ہاتھ. ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں, نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا, کمال کر دی. لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے, چوم لوں. اعلیٰ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ تیرا منہ اس کا ہے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور فاضل بریلوی فرمانے لگے پیشے نظر ہے وہ نو بہار, میرا سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روک. اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں, 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب پر بھروسہ کریں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی, اولئک ھم المؤمنون حقا, فرمایا یہ سچے مومن ہیں. کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے, قرآن سچا, اسلام سچا, تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں, 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں, ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں, فرماتے ہیں میں عمر ہوں, تم مجھے بھی جانتے ہو, میرے باپ کو بھی جانتے ہو, تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو, میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے, تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی.